عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال في رمضان في العشرة الأواخر فإنها في ليلة وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة ساجية لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا ساطعا ولا يحل لنجم أن يرمى به تلك الليلة حتى الصباح. ومن أماراتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها مستوية كأنها القمر ليلة البدر. وحرم الله على الشيطان أن يخرج معها يومئذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27 یا رمضان کی آخری رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں میں یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر شب قدر کی تاریخیں بھی بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامتیں بھی بتائیں۔ ایک طاق رات گزر گئی ہے، ایک طاق رات کل ہے۔ ہم نے اگر کچھ کوتاہی کر لی ہے تو ہم آنے والی طاق راتوں میں غفلت کے بجائے خوب چابک دستی سے، خوب ہمت، جوش، جذبے کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجعلنا من عتقاء شهر رمضان وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔